تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا بھی، سب سے بالا بھی، بولو سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہہ دو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھنا دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھنا دیجے کہ ہے، سب سے بالا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی،
نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمۃ اللہ الکوی جذب القلوب الی دیار المحبوب میں فرماتے ہیں بعض صلحاء یعنی نیک لوگوں سے منقول ہے ایک مرد صالح پر ایک نیک شخص پر 3000 دینار کا قرض تھا. دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. قرض خواہ نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا. قاضی نے مہینہ بھر کی مہلت دے دی. یہ غریب بڑا پریشان عدالت سے لوٹ کر اللہ تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں تضرعزاری کی اور مدنی سرکار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کی کثرت شروع کر دی. 26 دن اسی طرح گزر گئے. 27ویں رات آئی. کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ تعالی تیرا قرض اتار دے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قرض کی ادائیگی میں 3000 دینار ادا کر دے. وہ مرد صالح کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وجود کے اندر کافی خوشحالی کے آثار پائی، مگر دل میں یہ بات کھٹکنے لگی اگر وزیر صاحب نے مجھ پر اعتماد نہ کیا کیا دلیل دوں گا. تو یوں وہ مرد صالح وزیر صاحب کے پاس نہیں گئے. دوسری رات آئی. قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. غریبوں کے آقا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر خواب میں جلوہ گر ہوئے. فرمایا کہ وزیر کے پاس تم نہیں گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے اپنی صداقت کی کیا دلیل پیش کروں گا؟ نہیں، میرے پاس کیا دلیل ہوگی کہ مجھے آپ ہی نے اس کے پاس بھیجا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مرد صالح کہتے ہیں، میری اس بات کو پسند کیا اور فرمایا اگر وزیر دلیل مانگے کہہ دینا تم روزانہ نماز فجر کے بعد مجھے 5000 بار درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو اور پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو. تمہارے اس عمل کو سوائے اللہ تعالی اور کرامن کاتبین کے کوئی اور نہیں جانتا. مرد صالح کہتے ہیں جب میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اپنا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ دلیل سنائی. وزیر بہت خوش ہوا اور کہا
مرحبا برسول اللہ حقا. پھر اس نے 3000 دینار اس مرد صالح کو دیے اور کہا اس سے اپنا قرض ادا کرو. 3000 مزید اخراجات کے لیے دیے, 3000 دینار کاروبار شروع کرنے کے لیے دیے, اور مجھے قسم دی کہ مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا, اور جب کبھی کوئی حاجت درپیش ہو بلا تکلف میرے پاس آ جایا کرنا. یہ مرد صالح, یہ نیک شخص, یہ عاشق رسول, یہ عاشق درود 3000 دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا تاکہ قرض خواہ کو قرض لوٹایا جائے. قرض خواہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ 3000 دینار یہ کہاں سے لے آیا. چنانچہ اس عاشق رسول نے سارا ماجرا قاضی صاحب کے سامنے بیان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت, درود پڑھنا اور وزیر کی طرف بھیجنا اور اس کا 3000 دینار دینا اور بھی رقم دینا. قاضی نے کہا سارا ثواب وزیر علی بن عیسیٰ کیوں لے جائے, قرض کی رقم میں خود اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں. قرض خواہ نے کہا واہ, یہ نعمت میں کیوں چھوڑوں, میں نے اپنا سارا قرض معاف کیا للہ و رسولہ, اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے. قاضی نے کہا میں نے جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دینے کی نیت کی تھی وہ تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ مرد صالح, یہ نیک شخص, یہ عاشق رسول, یہ عاشق درود 12,000 دینار لے کر اپنے گھر آیا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے. دنیا بھر میں شب جمعہ کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, سینکڑوں اجتماعات ہیں پاکستان میں. صرف آپ نے ملاحظہ فرمایا جو اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں, مدنی چینل پر ہیں, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حال سے خبردار ہیں, اور یہ بھی پتا چلا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور سبحان اللہ, ماہ رہبر صفر المظفر جس کو اعلی حضرت سے نسبت ہے, اسی نسبت سے اعلی حضرت کی سوچ میں آپ کو عرض کروں. آپ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی. کسی اور عاشق رسول نے کہا تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حال سے خبردار ہیں. جو آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے آپ کو خبر ہوتی ہے, اور سبحان اللہ یہ بھی پتا چلا کہ درود و سلام پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی میں پرابلم آئے, مسائل آئیں تو درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے قرض کی ادائیگی کی صورت ہو جائے گی. یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا حبیب کبریا, کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحا, دافع جملہ بلا, شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریبوں پر کرم فرما ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اپنے غریب امتیوں پر کرم نوازیاں فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سلام رضا میں فرماتے نا, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود,
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے آقا ہیں اور ہم فقیروں کی آپ دولت ہیں. ثروت کا مطلب دولت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے کہ جو اچھا کام ہے، جائز کام ہے، نیک کام ہے، اس میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا. جو گناہ کا کام ہے وہ تو گناہ کا کام ہے، اچھی نیت سے کریں پھر بھی گناہ ہے. اور اگر گناہ کے کام میں بری نیتیں زیادہ ہوں گی تو اس کی برائی میں شدت آتی چلی جائے گی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اور سب سے بنیادی اور اہم نیت پہلے یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. یہ بھی نیت کر لیجئے اسلامی بھائی جو ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، یہ بھی نیت کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ اول تا آخر اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. جو اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں انہیں تو اشراق چاشت پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر پھر جانا، یہ ہوگا اجتماع مکمل. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ کم از کم دعا اور سلام کے بعد تک شرکت کریں. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. نیت کر لیجئے کہ حسب موقع عز وجل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا. علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا. دو زانوں بیٹھنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے نماز پڑھتے ہوئے التحیات کی حالت میں، تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ عملی طور پر بیٹھ بھی جائیے. جو اسلامی بھائی اجتماع میں موجود ہیں، چونکہ اجتماع میں وہ کثرت ہوتی ہے تو دھکا لگنے کا امکان ہوتا ہے، جگہ کی کمی کا امکان ہوتا ہے. اس تعلق سے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اگر دھکا لگے گا تو انشاءاللہ میں کسی کو گھوروں گا نہیں، جھگڑوں گا نہیں، لڑوں گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کا آج جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جس کے پاس دولت زیادہ ہو، منصب بڑا ہو، گاڑی چمکیلی ہو، مکان بڑا ہو، ان سے بڑی رغبت ہوتی ہے، ان کو بڑی لفٹ کرائی جاتی ہے، غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو غریبوں سے محبت کرنا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں سنت انبیاء ہے. اور ہمارے آقا جو تمام نبیوں کے بھی آقا ہیں، جو تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ غریبوں کو کس طرح نوازتے تھے، آئیے کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. غزوہ تبوک میں حضرت عبداللہ جن کا لقب ہے ذوالبجادین، دو کمبل والے، ان صحابی کے علاوہ کسی کی نہ شہادت ہوئی نہ وفات ہوئی. یہ کون تھے؟ یہ ایک قبیلے کے یتیم تھے اور چچا کی پرورش میں تھے. جب سینے شعور کو پہنچے، اسلام کا چرچا سنا، اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مگر چچا غیر مسلم تھا، کٹر کافر تھا. تو حضرت عبداللہ
چچا کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے. جب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی فتح ہوئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ میں قبول اسلام کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں. چچا نے یہ سن کر حضرت عبداللہ کو برہنہ کر کے کپڑے اتار کر گھر سے نکال دیا. حضرت عبداللہ کی والدہ نے ایک کمبل ان کے مانگنے پر انہیں عنایت کیا، جو انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے آدھے کو بطور تہبند اور آدھے کمبل کو بطور چادر استعمال کیا، اور اسی حالت میں اسی لباس میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہو گئے. رات مسجد نبوی میں قیام ہوا. نماز فجر کے بعد جب جمال محمدی کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہوئیں تو کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے. غریبوں کے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی عبد العزا. فرمایا تم آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور لقب ہے ذوالبجادین، 2 کمبلوں والا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر بہت کرم فرماتے. یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے. قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا ذوق تھا. بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کیا کرتے. جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور بڑے ہی ذوق و شوق انتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے مجھے راہ خدا میں شہادت نصیب ہو جائے. فرمایا کسی درخت کی چھال لاؤ، اس کا چھلکا. تو تھوڑی سی ببول کے درخت کی چھال یہ لائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی، یا اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مقصد تو شہادت ہے. فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو اگر بخار میں بھی مرو گے تو تم شہید ہی ہوگے. سبحان اللہ، زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا. یہی کچھ ہوا جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ تبوک میں پہنچے تو بخار ہو گیا اور اسی بخار کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کی تدفین کا عجیب منظر تھا. حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور خود بنفس نفیس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور حضرت صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست انور سے انہیں لحد میں سلا دیا. اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کو کچی اینٹوں سے بند کیا اور دعا کی، یا اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کا
یہ منظر دیکھا تو بے اختیار منہ سے نکلا، کاش ذل بجا دین کی جگہ یہ میری میت ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ ایک غریب الوطن، ایک مسافر ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کتنا کرم فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ غیب کی خبر ارشاد فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ اپنے دستے انور سے لحد میں رکھتے ہیں، خود اینٹیں لگاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کسی مالدار کا انتقال ہو تو جنازے میں شرکت کرنے والوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے، ایک جمع غفیر ہے، بڑی تعداد ہے، گاڑیاں اور سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، اور اگر کسی غریب کا انتقال ہو کوئی جاتا بھی نہیں ہے، وہ جی ٹائم ہی نہیں تھا، وہ یہ مسئلہ تھا تو فلاں مسئلہ تھا، بدقسمتی کے ساتھ۔ اسی طرح تیجے کے موقع پر، چہلم کے موقع پر، برسی کے موقع پر، تو امیر ہو یا غریب ہو، ہمیں حصول ثواب کے لیے جب جب موقع ملے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کو کتنا نوازنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ برادر اعلی حضرت حسن رضا خان علی رحمت الرحمان بارگاہ رسالت میں سبحان اللہ کتنی اس سے محبت سے عرض کرتے ہیں، بھیک دے بھیک اپنے منگتے کو، اے غریبوں کے پالنے والے۔ ہمارے آقا غریبوں کو پالنے والے، بھیک دے بھیک اپنے منگتے کو، اے غریبوں کے پالنے والے، تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے سیرت مصطفیٰ جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں مدارج النبوت کے حوالے سے لکھی ہوئی، اور اب جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بھی مدارج النبوت کی ہے۔ ایک دیہاتی صحابی جن کا نام تھا ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اپنے گاؤں سے سبزیاں وغیرہ لاتے اور بارگاہ رسالت میں پیش کرتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دیکھیے کہ آپ انہیں شہر کے اشیاء کے تحفے عنایت فرمایا کرتے۔ یاد رکھیے، تحفہ دینا بھی سنت ہے اور تحفہ لینا بھی سنت ہے۔ اب جو تنظیمی ذمہ دار ہیں ان کے معاملات وہ الگ ہیں، وہ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے درج کیا تحفہ یا رشوت، وہ الگ معاملات ہیں۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دیہاتی صحابی سے محبت کرتے اور کیا ارشاد فرماتے، ظاہر ہمارا دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے گئے تو حضرت ظاہر زے الف ہے رے رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کھڑے دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دیکھیے کہ آپ نے انہیں پیچھے سے اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر رکھ کر اپنی جانب کھینچ لیا اور لپٹا لیا اور اپنا مبارک سینہ ان کی پشت سے ملا دیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہ سکے یہ کون ہے۔ جب حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا کہ یہ میرے آقا ہیں تو اپنی پشت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے سے ملنا شروع کر دیا اور چاہا کہ آقا ان سے جدا نہ ہو،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بے قیمت پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں، تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ قیمتی ہو۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں تشریف لائے، ایک حبشی غلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ روایت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے نقل کی۔ تو حبشی غلام بازار مدینہ میں کہہ رہا تھا جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سید عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یاد رکھیے کہ عیادت کرنا سنت ہے، اس پہ غریب و امیر کی تخصیص نہیں ہے۔ امیر بیمار ہو تو بہت سارے اس کا حال پوچھنے چلے جاتے ہیں، فون کرتے ہیں، SMS کرتے ہیں، اور غریبوں کو کون پوچھے۔ بہرحال اس حبشی غلام کی وفات ہو گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن میں بھی تشریف لائے۔ اس پر کچھ لوگوں نے باتیں بنائی تو سورہ حجرات کی یہ آیت اس پر نازل ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو عزت کا مدار مال پر نہیں، دولت پر نہیں، شہرت پر نہیں، منصب پر نہیں، پرہیزگاری پر ہے، تقوی پر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غریبوں پر کتنی عنایت تھی، کتنی کرم نوازی تھی، اس روایت سے بھی سمجھیے۔ چنانچہ نزہۃ القاری شرح بخاری میں حضرت شریف الحق امجدی علی رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں، بارگاہ رسالت میں مال غنیمت میں کنیزیں آئیں۔ اس موقع کو غنیمت جان کر شہزادی کونین حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک خادمہ کی درخواست کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی سے محبت بہت فرماتے تھے، اس کے باوجود کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو خادمہ دوں، تم کو کنیز دوں اور اہل صفہ بھوکے مریں۔ یہ اہل صفہ کون تھے؟ یہ اہل صفہ وہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، مسجد نبوی میں پڑھے رہتے تھے، آقا سے وہ دین اسلام سیکھتے تھے، قرآن پاک سیکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں سفر بھی کرتے تھے۔
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، تم کو خادمہ دوں، تم کو کنیز دوں اور اہل صفہ بھوکے مریں، جن کے پیٹ بھوک سے لپٹ رہے ہیں اور ان کے خرچ کے لیے میں کچھ نہیں پاتا، میں ان اسیران جنگ کو بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ مال غنیمت میں آئی ہوئی کنیزیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو عنایت نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ میں ان کو بیچ کر ان کی قیمت اپنے غریب غلاموں پر خرچ کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم غلاموں سے، اپنے غریب امتیوں سے کیسی محبت ہے کہ روایت میں ارشاد ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بقرعید کے موقع پر قربانی کی اور پھر دعا کی، یا اللہ اسے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ اہل صفہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے۔ اللہ اکبر، جب کوئی صدقہ آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف بھیجتے، خود کچھ نہ لیتے، اور کوئی تحفہ آتا تو اہل صفہ کو بھی بھیجتے اور خود بھی ان میں سے لیتے اور انہیں بھی ساتھ شریک رکھتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غربت سے محبت ہے، غریبی سے محبت ہے، اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ آئیے سنیے، چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا اللہ عز و جل مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی وفات دے، اور مسکینوں کے گروہ میں حشر نصیب فرما۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا مسکین لوگ جنت میں عمرہ سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ فرمایا اے عائشہ مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی قاش ہی ہو دے دو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالی قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ آئیے اب اس حدیث کی شرح سنیے۔ مرآت جلد 7 صفحہ 68 پر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، یہاں مسکین سے مراد دل کے مساکین ہیں، جن کے دلوں میں تکبر نہ ہو، نرمی اور تواضع ہو۔ متواضع بادشاہ بھی مسکین ہے اور متکبر فقیر مسکین نہیں۔ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی کہ یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں وفات دے، لکھتے ہیں کہ میرا یہ انکسار و تواضع عارضی نہ ہو، دائمی ہو، وصال تک قائم رہے، کہ میں اپنی نظر میں متواضع ہوں اور دوسروں کی نظر میں عظیم الشان۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ مجھے مسکینوں کے گروہ میں حشر نصیب فرما، یعنی قیامت کے روز میں مسکینوں میں ہوں۔ اس پر مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ ہے مساکین کی انتہائی عظمت، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا کہ مساکین کو میرے زمرے، میرے گروہ میں اٹھا، بلکہ فرمایا کہ مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دعا کے بارے میں پوچھا۔ اس بارے میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ حضور اپنے آپ کو مساکین میں محشور ہونے کی دعا کیوں فرما رہے ہیں، اس میں کیا خوبی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غریب لوگ عمرہ کے مقابلے میں 40 سال پہلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں
لہذا اگر میں بھی مسکینوں کے زمرے میں ہوا تو جنت میں غنی لوگوں سے 40 سال پہلے جاؤں گا۔ اب مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر بہت ہی پیچھے پہنچیں گے۔ اولاً اپنی امت کو صراط سے گزار کر وہاں پہنچیں گے، مگر دروازہ جنت بند ہوگا، ساری مخلوق دروازے پر جمع ہو جائے گی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہایت شان سے پہنچیں گے، دروازہ حضور کے لیے کھلے گا، سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء کرام، پھر حضور کی امت، بعد میں دوسری امتیں داخل ہوں گی۔ حضور انور کا یہ فرمانا انتہائی تواضع کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرمائی کہ اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں، معلوم ہوا دنیا میں جو شخص مساکین اولیاء اللہ سے قریب ہوگا وہ کل قیامت میں خدا سے قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کفار کے سردار ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ غربا اور مسکینوں کا ہجوم ہے۔ بولے ہم کو ان مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے شرم آتی ہے، آپ انہیں اپنی مجلس شریف سے نکال دیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور نہ فرمایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ آپ ان کفار کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں، نہ آپ سے اس کا سوال ہوگا، لہذا آپ ان کی ہدایت کی امید میں غربا کو رد نہ کریں۔ تو یہ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 52 اور 53 کا شان نزول مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالدار کفار کی وجہ سے اپنے غریب صحابہ کو اپنی محفل سے دور نہیں کیا۔ تو مفتی صاحب یہاں مزید لکھتے ہیں آگے چل کر، معلوم ہوا غرباء و مساکین سے الفت سنت انبیاء ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ارشاد ہوا فقراء یعنی غریب لوگ اللہ کے بندوں میں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی مخلوق کے درمیان اسرار و رموز کا محل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے اور ان غریبوں کی برکت سے رزق کشادہ فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2896، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے کمزوروں کی برکت ہی سے مدد کیے جاتے ہو، روزی دیے جاتے ہو۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، اے سعد تمہاری سخاوت و دولت سے، شجاعت طاقت و قوت سے، مگر دولت قوت فتح فقراء کی برکت سے وہ تم حضرات کے لیے وسیلہ عظمی ہے، اس سے توسل ثابت ہوا۔ اور مزید لکھتے ہیں یہاں مرقات میں فرمایا فقراء مسلمین بندوں کے لیے قطب و اوتار ہیں، جیسے خیمہ میخوں اور قطب چوب سے قائم ہے ایسے ہی دنیا ان لوگوں سے قائم ہے۔ فقراء کی برکت سے بندوں کو رزق ملتا ہے، فقراء کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، غرض کہ اللہ تعالی کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ غریب لوگ ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 16583، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِينَ، ہر چیز کی چابی ہوتی ہے
اور جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے، اور صبر کرنے والے فقراء بروز قیامت اللہ تعالی کے قریب ہوں گے۔ تو جنت کی چابی کیا ہے؟ غریبوں سے محبت کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الزہد للامام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 809، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ غربا ہیں۔ عرض کی گئی غربا کون ہیں؟ فرمایا اپنے دین کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ عز و جل بروز قیامت انہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھائے گا۔ حدیث پاک میں ہے یتیموں مسکینوں کی مدد کرنے والا راہ خدا میں لڑنے والا ہے، بے تھکان شب بیداری کرنے والے اور مدام روزہ رکھنے والے کی مثل ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 9006، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے۔ مرآت شریف میں مفتی صاحب لکھتے ہیں نرمی قلب اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے، اور علاج بضد ہوتا ہے، نہیں علاج کسی بھی چیز کا اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ تکبر کا علاج تواضع ہے، بخل کا علاج سخاوت سے ہوتا ہے، ایسے ہی سختی دل کا علاج غریبوں یتیموں پر مہربانی کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں غریبوں سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی یاد رکھیے جو فقر ہے، تنگ دستی ہے، یہ بری نہیں ہے۔ چنانچہ جامع صغیر حدیث نمبر 5988 ارشاد ہوا فقر لوگوں کے نزدیک تو برا ہے لیکن بروز قیامت اللہ تعالی کے نزدیک خوبصورت ہوگا۔ جامع صغیر حدیث نمبر 3258 ارشاد ہوا فقر دنیا میں مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2353 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بروز قیامت مسلمان فقراء مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک حدیث نمبر 6622، کہ میں نے جنت کے اندر جھانکا تو اہل جنت میں فقراء یعنی غریبوں کو زیادہ دیکھا، اور دوزخ کے اندر جھانکا تو مجھے دوزخ میں زیادہ مالدار اور عورتیں نظر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے غریبوں سے اور غربت سے محبت نصیب فرما دے۔ کہ کوئی اگر مالدار آدمی مشورہ دیتا ہے تو اس کی بات کا بڑا وزن محسوس کیا جاتا ہے، غریب آدمی کو بات کہہ دے یا تو اس کو چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں یا اس کو نو لفٹ کرتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے۔ اگر غریب آدمی کو آپ نے زکات دیا، آپ نے فطرہ دیا، کوئی صدقہ دیا، تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو حقیر نہ جانے، اسے حقیر نہ جانے، کہ اگر کسی مسلمان کو ہم نے حقیر جانا یہ کیا ہوا؟ تکبر، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام۔ اگر کسی غریب کو آپ نے صدقہ دیا، آپ نے غریب کی مدد کی، اس کا احسان سمجھیں کہ اس نے مجھ سے یہ صدقہ لے لیا۔ اگر دعوت کریں تو سارے مالداروں کو تو بلائیں، غریبوں کو کیوں نہ بلائیں؟ اس غریب پڑوسی کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس غریب محلے والے کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس غریب رشتہ دار کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس کو بھی بلائیں اور شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آنر کے ساتھ اس کو بٹھائیں اور کھلائیں۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے جو وصیتیں فرمائیں اس میں یہ بھی تھا کہ غریبوں کو عزت کے ساتھ بلا کر یہ اچھے اچھے کھانے کھلائے جائیں۔ تو غریبوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت، بس سلوکی نہیں بلکہ حسن سلوک کریں،
اچھا سلوک کریں، ان کو گھٹیا نہ سمجھیں، ان کو کمتر نہ جانیں۔ ان کے تو فضائل کتنے ارشاد ہوئے، کیا کیا بیان کیے جائیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کو کتنا نوازا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، میری زندگی اور موت مسکین ہو کر ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس دعا کا اثر ملاحظہ فرمائیے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک موٹا کمبل تھا جس کی وہ زیارت کروایا کرتی تھیں۔ یہ وہی کمبل تھا جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس حدیث کی شرح میں مرآت شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ دعا کا اثر ہے۔ کس دعا کا اثر ہے؟ یا اللہ میری زندگی اور موت مسکین ہو کر ہو۔ اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمبل میں پردہ فرمایا جس میں جگہ جگہ پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ موٹا کمبل کیوں تھا وہ؟ کہ اس پر پیوند اس قدر لگے تھے کہ پیوند کی کثرت کی بنا پر وہ کمبل موٹا ہو گیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کو کتنا پسند فرمایا کہ جب دنیا سے پردہ کیا تو کاشان اقدس پر چراغ میں تیل جلانے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ غریبوں سے محبت نصیب فرما دے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت کے نتیجے میں ایسا مدنی ماحول ہے کہ سارے خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اٹاریہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اکثر دعوت اسلامی میں اٹاری تو سبحان اللہ پتہ نہیں چلتا، ایک ہی مدنی حلیہ ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون کیا ہے، کون کس برادری کا، کس زبان کا ہے۔ الحمدللہ اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں سنت کی فضیلت اور چند سنتیں عرض کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی، اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے۔ مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹے ہاتھ میں الٹی آستین۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ اور بھی سنت آداب لکھی ہوئی ہیں مدنی حلیے کے تعلق سے۔ یہ 163 مدنی پھول جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اس سے میں نے چند مدنی پھول عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم شب جمعہ کو درود پاک پڑھتے ہیں، آئیے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔
قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے جو ابھی پڑھا گیا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں جس سے تمام گناہوں کی معافی کی امید ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد صاوی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو جب بھی پڑھا گیا، ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھتا ہے، یہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کریں، آواز آگے پیچھے نہ ہو، اس بات کا خیال کریں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے آلود ہاتھوں کو ہم اٹھا لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں اور رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب سے معافی چاہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کریں کہ رب تبارک و تعالی ہی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے۔ دعا مانگنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور دعا مانگنا عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمیں دعا مانگنے کے بھی آداب ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھانے چاہیے کہ سینے کی سیدھ میں رہے، یا کندھوں کی سیدھ میں رہے، یا چہرے کی سیدھ میں رہے، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغلوں کی رنگت ظاہر ہو جائے۔ ان تمام صورتوں میں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف رہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا تو ہمارا رب ہے، اے مولا تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. یا اللہ عز و جل ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. اے مالک و مولا، اے مولا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہر گناہ قصدن کیا ہے. اے مولا، اے مالک و مولا مگر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. یا اللہ معافی کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. یا اللہ عز و جل اے مولا عبادت کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے. اے مولا علم دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے. اے مولا علم سیکھنے حاضر ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں. اے مولا، اے مولا مگر جو سیکھ چکے اس پر عمل نہیں. مولا اے مالک و مولا، یا اللہ عز و جل شیطان طرح طرح کے منصوبے بناتا ہوگا، ہمیں اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہوگا. اے مولا ہمارا نفس ہمیں دنیا کے دھوکے میں ڈالنے کے لیے کوشاں ہے. اے مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے باہر سے بچا لے. اے مولا نفس و شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. مولا اے مولا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری مغفرت ہو جائے. اے مولا، اے مولا اپنی مغفرت کے بھیک مانگنے حاضر ہو گئے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جتنے علم دین کا شوق لیے حاضر ہوئے مولا ان کو علم نافع عطا کر دے. یا اللہ عمل کا جذبہ دے دے. یا اللہ عز و جل اے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ عز و جل جو مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے ہیں سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے مالک و مولا ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں نیک بنا دے. اے مولا نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا کر دے. یا اللہ ہمیں تقوی عطا کر دے، ہمیں روحانیت عطا کر دے. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا حلال رزق کمانے والا بنا دے. یا اللہ رزق حرام سے ہمیں بچا لے. یا اللہ عز و جل جو بیمار آئے مولا ان کو بھی شفا عطا فرما دے. جو مقروض آئے یا اللہ ان کے قرضے ادا ہو جائیں. یا اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا کر دے. یا اللہ عز و جل جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما دے. ہر دعوت اسلامی والے کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما دے. یا اللہ عز و جل ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ جو دور دراز سے سفر کر کے عاشقان رسول علم دین کی جستجو میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی تڑپ لیے حاضر ہوئے ہمیں اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے مولا سارے مسلمانوں کو یا اللہ علم دین کا شوق عطا کر دے اور عاشقان رسول کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. خوب مدنی قافلے سفر کروانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، ہمارے مدنی چینل کو سلامتی عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا، اے مالک و مولا جو دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں
ان کی جان میں، مال میں، رزق میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا